السلام علیکم. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی ہوسٹ سمیرہ مرزا, اور اس پروگرام میں ڈسکشن میں میرا ساتھ دیتے ہیں جناب گل نخیز اختر صاحب. نخیز صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور اسی طرح سے مظہر بڑلاس صاحب بھی ڈسکشن میں ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. مظہر بڑلاس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, الیکشن قریب ہیں, ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ نئی ہیپننگز ہو رہی ہیں, کچھ نہ کچھ نئی باتیں سامنے آتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں ان کو جب سے الیکشنز اناؤنس ہوئے, بلکہ اس سے پہلے سے, بلکہ اگر یہ کہیں کہ 9 مئی کے بعد سے تو غلط نہیں ہوگا, لیکن جب سے الیکشن اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تب سے بہت زیادہ مشکلات میں پاکستان تحریک انصاف گھر گئی ہے. شکوے شکایتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ انالیسس دیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا مورال ابھی بھی بلند ہے, ووٹر سپورٹر جو ہیں وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہیں, اور لیکن پی ٹی آئی سے جب انتخابی نشان بلہ چھن گیا اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو رہنما ہیں ان میں لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے. شیر افضل مروت کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے صدر عارف علوی کے اوپر کڑی تنقید کی ہے اور انہیں رانگ نمبر بھی قرار دے دیا ہے. اسی طرح سے جو شیر افضل مروت ہیں اور رؤوف حسن صاحب ہیں ان میں بھی کچھ اختلافات سامنے آئے ہیں, کچھ باتیں کی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. پھر حامد خان جو ہے انہوں نے بھی شیر افضل کو ماننے سے انکار کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت کا فقدان ہے وہ اب واضح ہونے لگا ہے. ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کے بعد سے بہت زیادہ شکوے بھی سامنے آنے لگ گئے ہیں. کیا یہ تمام حالات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک انالیسز جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا مبصرین کی طرف سے کہ بلہ چھن جانے کے بعد جو ہے ووٹر سپورٹر جو ہے وہ بھی ابھی وہیں پر کھڑا ہوا ہے, اور گوہر صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے حوصلے بھی بلند ہیں اور ہم الیکشن کا بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے. اس کے اوپر ایک پیکج ملاحظہ کیجئے پھر واپس آتے ہیں. یہ پیکج آپ نے ملاحظہ کیا مظہر بڑلاس صاحب, ہم نے دیکھا کہ ایک لمبی لسٹ ہے جن کے رؤوف حسن صاحب کے جن کے ساتھ جو ہے وہ ایشوز رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے ان کے ساتھ, اور اب شیر افضل مروت جو ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرنٹ لائن پہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور سب سے زیادہ بولنے والے ہیں وہ پی ٹی آئی میں. ان کے ساتھ بھی ان کے کچھ معاملات خراب ہونے والے ہیں. یہ واقعی ایشو جو ہے وہ رؤوف حسن صاحب میں ہے یا باقی پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی رہنما ہیں ان کو انسیکیورٹیز ہیں ان سے؟ اچھا, آپ کا پیکج بہت اچھا تھا, مگر اس میں ایک چیز کی کمی تھی. رؤوف حسن صاحب پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ تھے اس وقت, میاں شہباز شریف, ان کے بھی میڈیا ایڈوائزر رہے, اور وہاں بھی ان کا یہی مسئلہ تھا ڈاکٹر توقیر شاہ سے اور جو ڈی جی پی آر ہیں ان سے. تو خیر, یعنی یہ رویہ جو ہے ان کے ذاتی رویے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے, ان کے بھائی کے ہوتے ہوئے ہی گھر چلے گئے, تو پھر گاڑی کا ایک ایشو بن گیا. تو ڈاکٹر توقیر شاہ کہتے تھے کہ بھئی وہ گاڑی واپس کریں, تو رؤوف حسن صاحب کہتے تھے کہ جب میرا استعفیٰ منظور ہوگا تو پھر گاڑی واپس کروں گا. تو خیر وہ جب استعفیٰ منظور ہوا پھر وہ گاڑی کو لے آئے اہلکار جا کے. تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ آخر رؤوف حسن صاحب ہی سے شکایات کیوں ہیں لوگوں کو. جی جی, یہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا شبلی فراز صاحب کو بھی شکایت تھی, پھر فواد چودھری صاحب کو بھی شکایت تھی, پھر پی ٹی وی والوں کو بھی شکایت ہوئی, پھر پی آئی ڈی والوں کو بھی شکایت ہوئی. ابھی بھی وہ جو سیکٹری انفارمیشن ہے تو بانی چیئرمین کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ دیکھتے ہیں زلفی بخاری. جی جی, ابھی ان کا زلفی بخاری کے ساتھ بھی پھڈا چلتا ہے کئی معاملات پر. تو میرا خیال ہے کہ رؤوف حسن صاحب کو ہی اپنے رویے پر غور کرنا چاہیے کہ آخر ان سے ہی پورا جگ شاکی کیوں ہوتا ہے. کوئی ایسا بھی تو ہو جس نے رؤوف حسن صاحب کی تعریف کی ہو. اب جو شیر افضل مروت ہیں وہ غسیلے آدمی ہیں, جذباتی آدمی ہیں. جذباتی آدمی اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھتا, وہ ہمیشہ 2-4 باتیں آگے بڑھ کے کہہ دیتا ہے, اور وہ جلسوں میں بھی کہتے رہے ہیں, اسی لیے انہوں نے یہ کراچی میں بھی یہ بات کہہ دی. اور رؤوف حسن صاحب جلسوں کے آدمی نہیں ہیں, رؤوف حسن صاحب پریس کانفرنس کے آدمی ہیں یا پریس ریلیز کے آدمی ہیں. تو جلسے کے آدمی میں اور پریس کانفرنس کے آدمی میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب ان کی آواز ظاہر ہے شیر افضل کی لاؤڈ ہے, اگرچہ وہ بانی چیئرمین نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جذباتی ہیں, انہیں کراچی کا کہا جائے تو وہ لاہور چلے جاتے ہیں, اور کوئٹہ کا کہا جائے تو پشاور چلے جاتے ہیں. تو کچھ باتیں ان میں بھی ہیں ایسی کہ وہ غصے میں بہت سی باتیں کر جاتے ہیں, اور پھر جو ان کو کے پی میں رسپانس ملا عوام کا, اس وجہ سے وہ خود کو
باقیوں سے اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھنے لگے، اور جب کوئی خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو پھر ظاہر ہے باقی لوگ سوچتے ہیں، رسپانس بھی برلا صاحب آپ کو پتہ ہے ان کو وہ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ سے ان کو رسپانس ملا اور وہ آج جو ہے وہ بڑے لیڈر دکھائی دیتے ہیں ہمیں پی ٹی آئی کے فرنٹ لائن پہ۔ باقی اختلافات کی جو وجوہات ہے نا سمیرا مرزا، اس کے پیچھے یہ دیکھیے ایک ریزن یہ ہے کہ بانی چیئرمین جیل میں ہیں، اچھا جو نائب چیئرمین ہیں وہ بھی جیل میں جی ہیں، بالکل، جو صدر ہیں پارٹی کے وہ بھی جیل میں ہیں، تو اب نئی نئی قیادتیں ہیں، ظاہر ہے نئے نئے ان کے سامنے مسائل وہ آتے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ ایک دوسرے کو ہضم کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا نوخی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو پی ٹی آئی میں جو ایشوز چل رہے ہیں رہنماؤں کے آپسی ایک دوسرے کے اوپر لفظی جنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، بلکہ صدر کو بھی نہیں چھوڑا شیر افضل مروت صاحب نے، یہ ایشوز جو ہیں یہ اس وقت جو مشکلات درپیش ہیں پی ٹی آئی کو، یہ اس کی وجہ سے ہیں یا ان کا رویہ ہی ایسا ہے؟ بہت شکریہ سمیرا۔ ہم یہاں پہلے بھی کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی جی، اور میں نے کہا تھا کہ جب ٹکٹس ملیں گے، جب اناؤنسمنٹ ہوگی، تو صرف آپ دانیال عزیز اور ادھر نون لیگ کے لوگوں کے جاوید ہاشمی اور شاہد خاقان عباسی کے بیانات پر مت جائیں، دوسری پارٹیوں میں بھی ایسا ہی ہوگا، بالکل صحیح، اور آپ کے سامنے ہوا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ بات ٹھیک کی انہوں نے کہ نئے نئے آئے ہیں ابھی سیاست میں، جیسے وکیل تھے، تو اب ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہ چہرے ہم نے بھی نہیں دیکھے ہوئے تھے ہاں پہلے، جی بالکل، اچانک ہی سامنے آئے نا، اور اچانک کیوں سامنے آئے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو مین سٹریم ان کا تھا، جو لیڈرشپ تھی، وہ تقریباً ساری جیلوں میں ہے، تو لہٰذا ان کے ہاتھ میں۔ باقی رؤوف حسن صاحب کے بارے میں یہ کہنا، جو آپ نے پیکیج دکھایا، میں انہیں ذاتی طور پر بھی کسی حد تک جانتا ہوں، وہ بھی غسیلے ہیں باقی، اور ان کے اندر میں بہت زیادہ ہے، میں تو وہ ان ہوتا ہے نا ایک جگہ پہ ادارے پہ کوئی شخص ہوتا ہے جس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہر کام مجھے ہی آتا ہے، میں ہی کر سکتا ہوں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے، ہر کام کے لیے علیحدہ بندہ ہوتا ہے، اور علیحدہ جن لوگوں کی اسپیشلٹی ہوتی ہے ان کی قدر کرنی چاہیے۔ رؤوف صاحب میں شروع سے یہ جراثیم رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو کام انہیں نہیں بھی آتا اس کے بارے میں یہی کہا جائے کہ انہیں آتا ہے، سو یہ رویہ ان کا سامنے آیا، لیکن اس سارے پیکج میں ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کر دینا، وہ میرا خیال ہے مجھے مناسب نہیں لگا، کہ فواد کا ذکر کر کے ادھر سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرنا، گویا یہ چونکہ ان کے بھائی ہیں تو اس لیے وسیلے بھی ہیں، اس لیے غلط بھی ہیں، اور اس لیے پتہ نہیں اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ پی ٹی آئی میں اسد عمر کس کے بھائی ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، زبیر صاحب کے وہ بھائی ہیں، تو کیا کسی کے بھائی ہونے سے کیا وہ اس جیسا ہو جاتا ہے؟ آج کل تو سمیرا بھائی ایسے آ رہے ہیں کہ جو بالکل ہی ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، جن کی عادتیں ہی ایک دوسرے سے نہیں ملتی، وہ بھائی گئے جو پہلے دور میں ہوتے تھے، تو اب تو ہاں، لیکن کہیں کہیں ہمیں نظر آتے ہیں، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف میں وہ بھائیوں والی جو بات ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ آج کل کے بھائی نہیں ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، پہلے دور والے جو بھائی تھے نا۔ اچھا، یہ پی ٹی آئی کے اندر یہ قیادت کا فقدان جو ہے، یا آپسی لڑائیاں جو ہیں، وہ اس لیے بھی شروع ہوئی کہ اب اچھا شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں عزت پہ اپنی کوئی حرف برداشت نہیں کر سکتا۔ بالکل، جو بندہ اس قسم کا جذباتی ہو نا، وہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ جملہ کہے کہ نہ میں کسی کی عزت پہ حملہ کرتا ہوں، نہ میں اپنی عزت پہ حملہ برداشت کرتا ہوں، پورا جملہ یہ ہونا چاہیے۔ اچھی بات ہے، لیکن بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ بھی ان کی کوئی اچھی نہیں بن رہی، تو یہ جب درمیان میں جھگڑا آیا نا جی کہ کون کس پارٹی کو کون چلائے گا، کس کا حکم مانا جائے گا، اب رؤوف صاحب نے ایک بات بڑی اچھی کی، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین سے کوئی مل کے آتا ہے ان کے خان صاحب سے، تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ بات خان صاحب نے کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس بات میں دم نہیں ہے ان کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب سے کوئی ایک بندہ تو مل کے آتا نہیں، اگر دو مختلف باتیں انہوں نے کہی ہوں تو باہر آ کے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن موجودہ جنگ میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرا، موجودہ جنگ میں ان کا کارکن بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اور یہ جو لڑائیاں شروع ہوئی ہیں تازہ ترین، ان میں بھی آپ دیکھیے گا مزید بڑھیں گی اور آگے جا کے دھڑے بن جائیں گے۔ شیخ رشید صاحب نے تو اپنا شکوہ ظاہر بھی کر دیا ہے، بے شک وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے، پی ٹی آئی میں نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اچھا برلا صاحب، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جیسے کہ میں نے انٹرو میں بھی یہ بات کی کہ یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پارٹی کے جو رہنما ہے سارے، وہ ابھی بھی جو ہے وہ بڑے اپنے قدموں پر جو ہے وہ مضبوط کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، لیکن جتنی بھی پریشانیاں آئی، جتنی بھی مشکلیں آئی ہیں اس کو وہ پس پش ڈال رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹی کے اندر اب اختلافات شروع ہو گئے ہیں، الیکشن سر پہ ہیں، پہلے ہی بہت زیادہ برے حالات ہیں، تو یہ مزید نقصان نہیں پہنچائے گا الیکشن میں اختلافات جو ہے؟ اچھا، ایک تو بات میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ
میں کل سے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، آپ پروگرام کریں گی، نخیز صاحب بات کریں گے، یہ تو آپ ہمیں لائیو سرپرائز دے رہے ہیں، اور یہ بڑا بس میں افسوسناک سرپرائز دے رہے ہیں. نہیں افسوسناک نہیں، بلکہ میں تو اپنی پوری ٹیم سے کہتا ہوں کہ بھائی کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں آن ایئر ان سے معذرت چاہتا ہوں. اب آ جائیے جی اس طرف. دیکھیے یہ اختلافات ہوتے ہیں پارٹیوں میں، جیسے نون لیگ میں بڑے بڑے لوگوں نے اختلاف کیے، یہاں تو چھوٹے لوگ اختلاف کر رہے ہیں نا، وہاں بڑے لوگوں نے اختلاف کیے. مثلا شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم رہے، ہاں جی، پارٹی کے سینئر نائب صدر تھے. جاوید ہاشمی صاحب بڑے سینئر سیاستدان تھے، انہوں نے شکوہ کیا، شکایت کی. چودھری نثار علی خان ڈپٹی پرائم منسٹر کہا جاتا تھا انہیں. بالکل بالکل. تو میرا خیال ہے کہ جہاں مرکزی آواز ہوگی نا وہی ساری آواز جائے گی. ٹھیک ہے. تو جو بانی چیئرمین کہیں گے وہی پی ٹی آئی کی آواز ہوگی. چھوٹے موٹے گروہ میں ابھی جو نون لیگ ہے، جہاں میاں نواز شریف کی آواز ہوگی اسی کو مسلم لیگ نون کا ورکر آن کرے گا نا. وہ جاوید ہاشمی کی یا چودھری نثار علی خان کی یا شاہد خاقان عباسی کی آواز کو آن نہیں کرے گا. اسی طرح جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ بانی چیئرمین کی آواز کو آن کرے گا، بالکل، باقیوں کو نہیں آن کرے گا. نہیں آن کرے گا، واقعی ایسے ہی. وہ سمجھے گا کہ ٹھیک ہے جی یہ اپنے لڑائیاں لڑ رہے ہیں وکیل، اور وکیلوں کے ہاتھ میں یہ پہلی دفعہ دیکھیے اتنی بڑی گیم آئی ہے. آپس میں وہ وکلا ٹکٹیں دے رہے ہیں، جو جس کے چیمبر کا ہے یا جس کا دوست ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا بھی دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹکٹ. ابھی لاہور میں ایک ٹکٹ، میں آپ کو ایک قصہ سناتا چلوں کہ ایک بندے کو بانی چیئرمین نے خود کہا کہ بھئی آپ ایم این اے کے امیدوار ہیں، تو اس کی جگہ کسی اور وکیل کو ٹکٹ دے دیا گیا. اچھا. جب ٹکٹ دے دیا گیا تو اس نے کہا بھئی مجھے تو خود انہوں نے کہا تھا. پھر خیر انہوں نے کسی طریقے سے رابطہ کیا. اچھا. تو وہ بانی چیئرمین نے کہا بھئی اس کے کس نے ٹکٹ دے دی ہے اس کی جگہ؟ میں نے تو اس کو کہا تھا کہ اس کو دینا ہے. اچھا. تو وکلا اپنی مرضیاں کر رہے ہیں. بالکل یہ درست بات ہے. اور ظاہر ہے وکیلوں میں بھی پسند ناپسند ہوتی ہے، کوئی اپنی پسند کا وکیل چاہتا آ جائے، ونگ بنے ہوئے اور گروپنگ ہے. نہیں یہ بعد میں یہ کریں گے، یہ گروپ بنائیں گے جب فرض کریں یہ قومی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں یا صوبائی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر گروپنگ کی بنیاد پر آپ کو پتہ ہے وزارتیں لیتے ہیں، یہ گروپ بنا کے کہتے ہیں 12-14 بندوں کا کہ جناب اے اسی گروپ آ گیا جی، ساڑھے تو ایک بندہ وزیر بنا دیو، نہیں تو اسی گئے. فارورڈ گروپ، پریشر گروپ، فارورڈ گروپ، ہم خیال گروپ بناتے ہیں. تو یہ اس کی بھی تیاریاں ہوتی ہیں، یہ بناتے ہیں بہت سے لوگ. ٹھیک ہو. اچھا برادریوں کی بنیاد پر بناتے ہیں، علاقوں کی بنیاد پر بناتے ہیں، فرقوں کی بنیاد پر بناتے ہیں، اچھا شعبوں کی بنیاد پر بھی بناتے ہیں. تو شعبوں کی بنیاد پر تو یہ پہلی دفعہ ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنی پسند ناپسند کا وکلا مرضی ضرور کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا نخیز صاحب، چونکہ شیر افضل مروت کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے صدر عارف الوی پر بھی بڑی تنقید کی ہے. انہوں نے ان کو رانگ نمبر دے دیا کہ یہ ہمارے بیچ میں ایک رانگ نمبر ہے. عارف الوی کا سٹیٹس آپ پی ٹی آئی میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا پہلے تو ایک بات کی تصدیق ہو گئی، ابھی کہا گیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو عہدیدار ہیں ہاں جی وہ اختلاف کر رہے ہیں. تو عارف الوی صاحب تو بڑا نام ہے، بڑا نام ہے. ہاں جی. اچھا اس سے پہلے وہ شیر افضل مروت ان پہ جو ہے وہ عارف تنقید کر الوی رہے ہیں. صاحب سے مجھے سمجھ نہیں آتی وہ عارف الوی صاحب سے چاہتے کیا ہے. ایک تو خیال یہ ہے کہ شاید وہ عارف الوی صاحب سے چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ڈیل کروائیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی سزائیں معاف کرائیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود استعفیٰ دے جائیں. وہ کیوں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو ان کے دن کتنے رہ گئے ہیں؟ میرا خیال ہے مہینے سے بھی کم رہ گیا ہے. تو عارف الوی صاحب نے، ہاں یہ ہے کہ عارف الوی صاحب اس سارے عمل کے دوران ان کی اگر آواز نکلی بھی تو وہ نکار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی. تو انہوں نے بس اتنا انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوایا. یہ مروت صاحب بالکل صحیح شکوہ کر رہے ہیں کہ ایسے عالم میں تو عارف الوی صاحب کو چاہیے تھا صدارت کے عہدے سے استعفیٰ دیتے، باہر نکلتے اور ڈٹ کے بانی چیئرمین کی حمایت میں بیانات دیتے، پی ٹی آئی کی قیادت سنبھال لیتے. لیکن انہوں نے ابھی تک وہ اپنے عہدے پہ برقرار ہیں. ان کو صدارت کی کرسی جو ہے وہ زیادہ عزیز تھی. یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مروت صاحب کا شکوہ جائز ہے یہ. چلیں ٹھیک ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ہے وہ ڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا وہ سن کے واپس آتے ہیں. کم سیٹیں ایسی رہ گئی ہیں
جس پہ ہم نے کینڈیڈیٹس کو فائنل کرنا ہے. ساری سجیشن انشاءاللہ تعالی آج کسی بھی وقت ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ کل شام 9 بجے تک انشاءاللہ تعالی ہم ساری لسٹیں فائنل کر کے اپنے ووٹر سپورٹر کو انشاءاللہ تعالی اپنے ویب سائٹ پہ فائنلی ڈسپلے کر لیں گے اور ہم ان سے اپیل کریں گے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی. آپ متحد رہے, اپنے ووٹر کی پہچان کریں, اپنے کینڈیڈیٹ کی پہچان کریں اور ان کو کامیاب کریں. برلا صاحب, آپ نے دیکھا ملاقاتیں تو ظاہر ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی ہو رہی ہیں خان صاحب کے ساتھ, اور ان کا جو بھی پیغام ہے, جو بھی وہ بات کرتے ہیں, وہ بھی ووٹر سپورٹر تک پہنچایا جاتا ہے. لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے صدر عارف علوی کی. آپ کو لگتا ہے کہ جو شیر افضل مروت نے جتنے بھی شکوے شکایتیں کی ہیں, جتنی بھی ان کے خلاف باتیں کی ہیں, وہ ساری ٹھیک ہیں, وہ اپنی جگہ صحیح بات کر رہے ہیں, واقعی رانگ نمبر ہیں وہ پی ٹی آئی میں؟ نہیں دیکھیے, ایک تو جب کوئی صدر بن جاتا ہے نا, تو عام طور پر صدر جو ہے وہ اپنی سیاسی وابستگی کو ذرا دور ہی رکھتا ہے. یہ کہا جاتا ہے, رہتی تو ہے وابستگی, لیکن یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ جی وہ غیر جانبدار بن جاتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں. اب یہ عارف علوی صاحب کیا کرے, اور ابھی ان کے پاس 1 مہینہ نہیں, ان کے پاس زیادہ عرصہ ہوگا, اس لیے کہ ابھی قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلیاں بنیں گی, پھر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہوگا, سینیٹر بنیں گے, پھر ان کا الیکٹورل کالج کمپلیٹ ہوگا, تو پھر اس کے بعد ان کا الیکشن ہوگا. اب مروت صاحب جذباتی آدمی ہیں, عارف علوی صاحب دھیمے آدمی ہیں, اور یہ جو بات ابھی گوہر صاحب کی ہے, گوہر صاحب دیکھیے آج تک انہوں نے وکالت کی ہے, الیکشن ٹھیک ہے ایک لڑا ہے, لیکن اتنا ان پہ سیاسی پریشر کبھی نہیں رہا. اب ان پہ 2-3 طرح کے پریشر ہیں. نمبر 1, ان پہ مقدمات کا بھی پریشر ہے. نمبر 2, ان پہ ایک بڑی پارٹی کی سیاست سنبھالنے کا پریشر ہے, اور اس میں پھر نیچے جو عہدیدار ہیں ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں, ان کو بھی سنبھالنا ہے, پھر خان صاحب سے مل کے ہدایات بھی لینا ہوتی ہیں. تو وہ کافی پریشر میں کام کر رہے ہیں, لیکن کر جائیں گے. میرا خیال ہے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں, غصے والے نہیں ہیں, صلح صفائی سے کام کر جائیں گے. ویسے بھی چودھری اعتزاز احسن کے شاگرد ہیں, انہوں نے کچھ نہ کچھ ان کو سکھایا ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بات کرتا چلوں, یہ آپ کو یاد ہوگا ابھی ہمارے کچھ دوست جو پی ٹی آئی سے متعلق ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ صدر کا کام بولنا نہیں ہوتا, صدر کو خاموشی رہنا چاہیے. تو مجھے یاد آ گیا ممنون حسین, جن کے بارے میں میمز بنا کرتی تھی کہ کچھ تو بولو, تم بول نہیں رہے, یہ کون ہے, یہ صدر کیوں نہیں بول رہا. تو وہ میں سوچ رہا تھا وقت کا پہیہ کیسے گھومتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. چلیں شیخ رشید صاحب کی بات کر لیتے ہیں. ابھی ذکر ہو رہا تھا تھوڑی دیر, شیخ رشید صاحب کو آج ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہوگی. 9 مئی کے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا, اور گرفتاری کے دوران انہوں نے کچھ باتیں کی, وہ سنتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں. میں جیل جا رہا ہوں اور مجھے جیل جانے کا حکم ہوا ہے. کوئی انشاءاللہ تعالی میرا مولا چاہا تھا میں حمزہ کیمپ میں بالکل موجود نہیں تھا. میں خدا کو دعا کرتا ہوں کسی چیز میں موجود نہیں تھا. انشاءاللہ 8 فروری کو قلم دعات جیتے گی. 55 اور 56 میں بھی جان جاتی ہے جائے اللہ کی راہ میں, قلم دعات جیتے گی. حکم ہوا ہے جی مجھے دوبارہ سے جیل جانے کا. نقیہ صاحب چلہ پورا نہیں ہوا تھا ابھی شیخ صاحب کا, پھر گرفتار کر لیا گیا ہے. الیکشن کی پریپریشن کر رہے تھے. چلہ لفظ جو ہے نا یہ 40 دنوں سے نکلا ہے. ہاں جی, تو 40 دن تو وہ نہیں رہے تھے نا. اچھا, وہ چلہ پورا ہونے کے لیے گئے. جہاں تک ہے مجھے یاد پڑتا ہے وہ 40 دن پورے نہیں ہوئے تھے ان کے, اور وہ چلہ بھی نہیں تھا. وہ تو ایک ٹور پہ گئے ہوئے تھے, آپ یہ سمجھ لینا. اب یہ جو انہوں نے کہا نا جی کہ میں حمزہ کیمپ میں نہیں تھا, یا جس چکر میں مجھے پکڑا گیا میں اس میں نہیں تھا, اس کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے نا. تو عدالتیں فیصلہ کریں گی. باقی شیخ صاحب کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اگر وہ 9 مئی کے مقدمے میں اگر وہ ملوث پائے گئے اور اگر ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی تو یہ پھر معاملہ بہت دور تک جائے گا. برلا صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ شیخ رشید صاحب بیچارے الیکشن کی پریپریشن کر رہے تھے, ابھی تو وہ پریشان تھے, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی تھوڑے مایوس تھے وہ, اور ابھی ان کو گرفتار کر لیا گیا. میرا خیال ہے شیخ صاحب کے لیے بہت اچھا ہو گیا ہے. وہ جیل جائیں گے, اڈیالہ میں رہیں گے, ان سے خان صاحب سے ملاقات کا موقع مل جائے گا, وہ جو گلے شکوے ہیں وہ دور ہو جائیں گے, اور وہ قلم دعات سے جیت جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ تو ان کے لیے بہتر ہو گیا. اچھا, اڈیالہ جیل میں مجھے لگ رہا ہے جیسے اڈیالہ جیل میں نا ایک بڑی سی وہ بیرک ہے جہاں پہ سب کو رکھا جاتا ہے, اور کوئی بھی کسی کو مل سکتا ہے جا کے. یہ نقیہ صاحب یہ ٹرینڈ ابھی چلا یا پہلے بھی تھا؟ کیا
یہ وہاں پر جا کے ملنے کا؟ نہیں میں جو بات ابھی ہوئی ہے نا نہیں اس نہیں کی بات نماز کر رہا پڑھنے کے بہانے تو چلے جاتے ہیں یہ بھی بات صحیح ہے، نماز مسجد ایک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. چلے بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ چیف جسٹس کے دفاع میں سامنے آ گئی ہیں. ججز کے خلاف گمراہ کن جو پروپیگنڈا ہے وہ روکنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا. اس پر بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بڑلا صاحب، یہ جو ابھی بریک پر جانے سے پہلے میں نے لنک دیا تھا، وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ اب چیف جسٹس کے دفاع میں آئی ہیں. اب انہوں نے بڑا قدم اٹھایا کہ جی ایسا نہیں ہوگا. کیا من پسند جو فیصلہ ہے وہ نہ آنے پر ججز کے خلاف تنقید جائز ہے؟ تنقید جو کی جاتی ہے جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے آپ کے حق میں آئے تو آپ خوش ہیں، آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ جو ہے واویلا مچانا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جانبداری کی جا رہی ہے. اچھا ججز پہ تو نہیں، لیکن فیصلوں پہ تنقید ہو سکتی ہے. فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ فیصلوں پہ بات ہو سکتی ہے. ہاں جی. اور فیصلوں پہ مختلف نقطوں کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے کہ فلاں شق کو نظر انداز کیا گیا ہے، فلاں شق کو نہیں پڑھا گیا، اس کو فلاں شق سے ملا کر پڑھیں. فیصلوں پر بات ہو سکتی ہے اور فیصلوں پر بات ہوتی آئی ہے. اب یہ ہے کہ ججز کے حوالے سے بات کی ہے. دیکھیے وکلا تنظیمیں بھی تقسیم ہیں. ہاں جی. یہ پنجاب بار کونسل نے کی ہے، یا پاکستان بار کونسل بھی شاید اس میں انوالو ہو جائے. وہ ہمارے احسن بھون صاحب سحر ہے، ساتھ ساتھ ہیں اس ساری موومنٹ میں. تو وکلا تنظیمیں کچھ تقسیم ہیں. دیکھیے اگر آج کچھ ان کے حق میں بات کر رہی ہیں تو مخالفت میں بات کرنے والے بھی وکلا تنظیم میں آ جائیں گی. ہاں جی. تو وکلا بھی تقسیم ہے. جس طرح سیاسی پارٹیوں میں بڑی تقسیم ہے نا، اس طرح وکلا کی تنظیموں میں بھی تقسیم ہے. اور ٹھیک ہے ججز کا احترام کرنا چاہیے، عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے، لیکن فیصلوں پر بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے. فیصلوں پہ بات ہو سکتی ہے. فیصلوں پہ یہ جو اپیل کرتے ہیں ہم، یہ بھی ایک طرح سے تنقید ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے جناب، اس کو ری وزٹ کریں. یہ جو بھٹو صاحب کا بھی کیس کھولا ہوا ہے تو وہ اسی لیے ہے کہ جناب یہ بھٹو صاحب کے مقدمے میں صحیح فیصلہ نہیں ہوا تھا، اس کو ری وزٹ کریں. تو بہت سے مقدمات آپ دیکھیے، جب سیشن کورٹ میں کوئی مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے تو ایک پارٹی اٹھ کے اس کو ہائی کورٹ میں لے جاتی ہے کہ جناب ہمیں اس فیصلے پہ اعتراض ہے. تو ہائی کورٹ سے اگر کسی کے حق میں نہ ہو تو وہ سپریم کورٹ لے جاتا ہے. سپریم کورٹ میں جب فیصلہ ہوتا ہے اور کسی کو منظور نہ ہو، اس فیصلے پہ اعتراض ہو، تو وہ فیصلے پہ اپیل کرتے ہیں دوبارہ کہ جناب اس کو پھر سے دیکھا. بڑلا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اپیل کی جاتی ہے، نظر ثانی کی درخواست دی جاتی ہے، اور ان درخواستوں کے رزلٹ میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی بہت بڑے بڑے جو ہے وہ فیصلے سامنے آتے ہیں. نقیب صاحب، جب سے یہ بیٹ کا انتخابی نشان والا فیصلہ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طوفان مچا ہوا ہے سیاسی حلقوں میں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے، اسپیشلی چیف جسٹس صاحب پہ. چیف جسٹس سپریم کورٹ پہ اس طرح کی تنقید کرنا، اس طرح کے الفاظ اور جانبداری کے الزامات لگانا، از دیٹ گڈ؟ نہیں، اس سوال کا جواب تو آپ کو بھی پتا ہوگا. دس از ناٹ گڈ، اور یہ غلط ہے اور یہ جرم ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ فیصلوں پہ جیسے بات ہوئی نا، فیصلوں پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو تازہ ترین آپ نے خبر پڑھی، جس کا حوالہ دیا، جس پہ ہم بات کرنے لگے ہیں، یہ ہے کہ ججز کے خلاف سوشل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس پہ ہے. ٹی وی پہ تو بہرحال ایک پالیسی ہوتی ہے چینلز کی، اور بولنے والے جو ہیں وہ ذرا احتیاط سے بولتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا تو شترے بے مہار کی طرح پھیلا ہوا ہے. اور سوشل میڈیا پہ اگر آپ ہمارے جو پی ٹی آئی والے دوست ہیں ان کی آپ پوسٹ پڑھیں، بلکہ آپ کے سامنے آ جاتی ہوں گی، تو آپ نیوز فیڈ میں دیکھیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے وہ کیا کیا ریمارکس دے رہے ہیں. کیا یہ فیصلوں پہ تنقید ہے؟ یعنی وہ تو ہم الفاظ یہاں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے جو وہ سوشل میڈیا پہ یوز کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو لگام ڈالنے کے لیے ہی یہ قانون بنایا گیا ہے کہ تاکہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ اس طرح ججز کو بدنام کر رہے ہیں، فیصلوں پہ تنقید پہ تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ بڑی سمیرا تھن سی لائن ہے. اس کو یہ عبور بھی ہو جائے تو بعض اوقات ایسا ہی لگتا ہے کہ نہیں یہ صرف فیصلے پہ تنقید ہو رہی ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. کوئی ایک ایکس وائی زیڈ کوئی جج ہیں اور مجھے ان کا فیصلہ پسند نہیں آیا، تو میں اگر یہ کہوں کہ یہ دیکھیں جی یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے،
फलां मेरी बात नहीं सुनी गई, फलां नहीं सुनी गई। हाँ जी। और जज साहब तो लगता ही था कि वो घर से ज़हन बना के आए हैं। अब ये जो आखिरी लाइन है, ये मैंने वो थिन लाइन अबूर कर दी। बिल्कुल ऐसे। इसलिए इस फैसलों पे तनकीद करते वक्त भी ये ज़हन में रखना चाहिए, या तो आपको इसका तरीका आता हो कि सिर्फ फैसले पे तनकीद कैसे करनी है, या अगर तरीका नहीं आता तो किसी से पूछ लेना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। मैं ये कहूँगा किसी की भी पगड़ी उछाली जाए, ये सिर्फ जजेस तक ना रहे, हाँ जी, किसी की भी सोशल मीडिया पे पगड़ी उछाली जाए और वो उसको जलील किया जाए या उसका ट्रायल सोशल मीडिया पे किया जाए, तो ये होना चाहिए। साइबर क्राइम्स में तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वो केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चले, तो ऐसा होना चाहिए कि कोई आम शहरी भी इसी तरह अपनी दाद रसी के लिए इदारों से राब्ता कर सके। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अगर ये हुआ, स्टेप लिया गया तो अच्छी बात है। ये स्टेप ज़ाहिर है उनके हक में बेहतर ही जाएगा। बड़ला साहब, लतीफ़ खोसा साहब की और चीफ जस्टिस साहब की फिर थोड़ी सी एक गर्मा गर्म सी बहस हुई है। उन्होंने ये कहा है कि रिलीफ जो है वो भी आप मांगते हैं, एतबार भी करते हैं, बाहर जाकर आप इल्ज़ाम लगाते हैं, और फिर उन्होंने थोड़ी सख्त लैंग्वेज भी इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि जल्द समाअत की आप दरख्वास्त जो है वो दायर ना करें, जो रिलीफ होगा वही देंगे हम। क्या कहेंगे इस पे? वो लतीफ़ खोसा साहब की और चीफ जस्टिस साहब की झड़पें काफ़ी दिनों से जारी हैं। हाँ जी। वो आपको पता है, वो कहते हैं सरदार क्यों लिखा, तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब खामोश रहे, हालांकि उनके साथ बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट के जज सरदार तारिक मसूद, तो उन पे भी बात हो सकती थी। लेकिन चीफ जस्टिस साहब भी मेरा ख्याल है खोसा साहब के साथ कुछ रवैया ऐसा अपनाते होंगे, सख्त रवैया अपनाए हुए और हैं। खोसा साहब भी फिर चूँकि सीनियर वकील हैं। हाँ जी। अच्छा, ये भी एक मान होता है ना इनको, जो हमारे वकला हजरात हैं कि जी सीनियर वकील हैं, हाँ जी, इनका बड़ा एहतराम है। तो जजेस हमेशा सीनियर वकला का बड़ा एहतराम करते रहे हैं, ये दुरुस्त बात है। उनको एहतराम से सुना जाता था, पेश आया जाता था। तो अब ये है कि ये बात तो उनकी दुरुस्त है चीफ जस्टिस साहब की, हाँ जी, कि खोसा साहब इधर आके रिलीफ भी मांगते हैं और अदालत से बाहर निकल के मीडिया के सामने हम पे तनकीद भी करते हैं। हाँ जी। तो हालांकि खोसा साहब को एक वकील दोस्त ने कहा कि सर आप वहाँ कुरान पाक का हवाला देते थे, हाँ कि कुरान पाक में कहा गया है कि तुम्हें कबीलों में तकसीम किया गया है ताकि तुम्हारी पहचान हो सके, इसलिए मैं सरदार लिखता हूँ। हाँ जी। लेकिन वो सरदार साहब कहने लगे यार बस, मैंने कहा कि नहीं, बस छोड़े इस बात को। तो ये वैसे झड़पें अभी सामने आना शुरू हुई हैं, झड़पें पहले भी होती रही हैं। अच्छा, अगर हमारे एक अटॉर्नी जनरल थे, वो अक्सर लड़ा करते थे, तो झड़पें होती हैं, ये नहीं है कि नहीं होती रही। बाहर आना अब शुरू हुई हैं मीडिया में, और उसका ये पिछले 10-12 साल से, इससे पहले नहीं था ऐसा, 10-12 साल से ये हो गया है सुमेरा मिर्जा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक समझ ले प्रेस कॉन्फ्रेंस का बना हुआ है अड्डा, ठिकाना बन गया है। जी जी। और हाई कोर्ट के बाहर भी ठिकाना, हाई कोर्ट के बाहर अभी छोटा है, ये लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मैंने देखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो प्रॉपर बना हुआ है ना जी। इधर आते ही मीडिया टॉक करनी है। बिल्कुल सही। तो वो जो मीडिया टॉक है ना, वो मामलात को बहुत उलझा देती है। अंदर कुछ बातें होती हैं, बाहर आके कुछ। अब अंदर देखे ना, वो नोटिस मिलता है, बाहर आके बाबर अवान साहब जो फरमाते हैं, हाँ कि नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, तो इस तरह की बातें भी होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अदालत की बातें अदालत ही में रहनी चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो बाहर अब लाने का शौक पड़ा हुआ है सबको, तो फिर सब तमाशा देखें, फिर सब तमाशा देखते हैं। बिल्कुल सही है। मरियम नवाज साहिबा, हम देख रहे हैं कि वो कल से बड़ी एक्टिव हैं, और उन्होंने जो गज्जू माता है वहाँ पर उन्होंने खिताब किया है, और इसके बाद फिर हल्का जो है PP 159 उसका भी उन्होंने दौरा किया। इस खिताब के दौरान उन्होंने क्या बातें की, वो सुनते हैं। और मुस्लिम लीग नून ने खिदमत के जो रिकॉर्ड कायम किए थे पिछले 5 साल में, जब घुस बैठी लाहौर में घुस कर कब्जा कर लिया, तो देख लो वो खिदमत के निशान जो मुस्लिम लीग नून छोड़ कर गई थी वो आज भी वही है। तरक्की का पहिया आगे नहीं बढ़ा। लाहौर ऐसे हो गया जैसे लावारिस होता है, लाहौर में कूड़ा उठाने वाला भी कोई नहीं रहा। मेरी बहनों और भाइयों, इन घुसपैठियों को 8 फरवरी को उठा के लाहौर से बाहर फेंक देना।
जितना वोट शेर को दोगे, जितनी मजबूत हुकूमत शेर की बनाओगे, इंशाल्लाह उतनी तेजी से महंगाई को कम करेंगे, उतनी तेजी से आपके लिए सेहत की सहूलियात देंगे, उतनी तेजी से आपके लिए तालीम की सहूलियात देंगे। नुखैसा घुस बैठी है, किसको कह रही हैं मरियम नवाज साहिबा, किन की तरफ इशारा कर रही हैं? मैं आता हूँ इस तरफ, पिछली एक बात रह गई जी जी जो जी। हमारी जजेस वाली हाँ सुप्रीम जी, हाँ कोर्ट जी। में जो हम कहते हैं झड़पें हुई लतीफ़ खोसा चीफ खोसा साहब और चीफ- चीफ जस्टिस, जी जी। पहली बात तो ये कि चीफ जस्टिस और वकील के दरमियान झड़प हो सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। हाँ, मीडिया उसको लफ्जी तौर पे लफ्ज झड़प का नाम दे दे, लड़ाई कह दे, जंग कह ले, नाराजगी कह ले, जो मर्जी कह ले, ये तो तो सख्त अल्फाज का हाँ, नहीं, तबादला सख्त कह लें अल्फाज हो आप। नहीं सकते ना चीफ जस्टिस के सामने। आप सादा जो कोई आम जजेस हैं सेशन कोर्ट के, उनके सामने आप ऐसे अल्फाज नहीं कहते। नहीं, जो सोचे बाहर कि- उन्होंने अल्फाज बोले उस पे उन्होंने नहीं नहीं, मैं वहां कह रहा हूँ वो जो जी, जी, झड़प जी, जी, को जी, हम जी। कह रहे हैं ना, जो रिपोर्ट हुई है कि उन्होंने ये कहा और जी, चीफ जी, जस्टिस जी, ने आगे से ये कहा। अच्छा, इसमें मेरा थोड़ा सा झुकाव लतीफ़ खोसा साहब की तरफ है। लतीफ़ देखिए, कोई भी अदालत में अगर उसको रिलीफ ना मिले जी जी तो किसी और चीज में रिलीफ के लिए वो कहाँ जाएगा? जगह तो एक ही है। बिल्कुल सही। उसने फैसले पे तनकीद भी करनी है और दोबारा रिलीफ के लिए कहाँ जाना है उसने? उसी जाहिर है, जगह जाएगा, उसी जगह जो एक बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक किसी से आप नाराज हो जाए और आपको पता चले कि जी दोबारा काम के लिए भी उसी के पास उसी के जाना है, पास तो जाना जाना तो पड़ेगा भाई, मजबूरी है लीगल आपकी। तरीका यही है। बिल्कुल ऐसे ही। लिहाजा हाँ, लेकिन ये ठीक कहा चीफ जस्टिस साहब ने, खोसा साहब को बाहर आकर देखिए, या तो अगर आप वहां फैसला तस्लीम करके आए हैं, वो तो पूरी दुनिया ने देखा है टीवी बिल्कुल पे, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और वहां पे जो कुछ हुआ, और बाहर आके आप एक नया मुकदमा शुरू कर दें कि जी मैं अब अवाम की अदालत में जीतूंगा, तो ये नामुनासिब बात है। बाकी मरियम साहबा का जो आपने दिखाया है, ये बहुत अच्छा जलसा हुआ जी। लाहौर का इलाका है, नश्तर कॉलोनी, उसके पास एक जगह जी गज्जोमता, जी जी। और वहाँ पे उन्होंने जलसे से खिताब किया है। ये जो उन्होंने घुसपैठिए कहा है, जो आपका सवाल था, ये उन्होंने उन लोगों को कहा है जिन्होंने नकब लगाई थी 2018 के इलेक्शन में लाहौर पे, और जिन्हें पता था कि एक पार्टी लाहौर में जीती है और उस जीती हुई पार्टी की जीत को हार में तब्दील करके और उन्हें पंजाब से भी बाहर कर दिया गया, यानी पंजाब हुकूमत भी नहीं दी गई उन्हें। ठीक है, ठीक। हालांकि ये वही पार्टी थी कि जिसको आपको याद होगा 2013 में जब ये केपीके में जीते थे, तो मियाँ साहब चाहते तो कोलिशन बना के वहां फजल रहमान साहब कहते रहे कि वहां हम अपनी बना लेते हैं गवर्नमेंट, लेकिन मौका दिया गया कि नहीं, पीटीआई को दे। तो यहाँ तो पंजाब में तो सबसे बड़ी पार्टी तो नून लीग थी, लेकिन इनको भी नहीं मौका दिया और अंदर खाते आपस में मिल मिला के, और इनको भी साहब आपकी बात काट रही हूँ, अगर मौका दिया गया था फिर 5 साल पूरे करने देते हैं उनको, किनको, जो जिन्होंने नकब लगा के इलेक्शन जीता और पंजाब हुकूमत उन्होंने नहीं 5 साल पूरे करने देते से मुराद, मतलब पहले ही आप उनके नहीं, खिलाफ उन्होंने जो है बर्बाद वो- कर दिया ना, उन्होंने उस्मान बुज़दार को दे दिया सूबा, उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को दे दिया। दूसरी बात आप करेंगे इस पे, उस्मान बुज़दार साहब ने क्या हाल किया। और अच्छा, जो जलसे में उन्होंने कहा ना कि आप भी सुमेरा, आप गवाह रहिएगा, अभी भी आप निकले, मैं सच्ची बात कर रहा जी हूँ। जी मैं जाहिर बात है हम में से कोई भी किसी पार्टी का तर्जुमान नहीं, लेकिन आप जाके देखें लाहौर में, आपको सारी निशानियां वही नजर आएंगी जो मियां नवाज शरीफ ने काम किए हैं। जाहिर है, आपको इतने मैं- साल हो गए उन्हें यहाँ पे सुने सर्व ना, करते हुए, सुने, बिल्कुल सर्व नजर करते आएंगे, हुए, ओह किसी बिल्कुल और नजर को भी आएंगे। सर्व करते हुए। वजीर आला जो अब है निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी जी, साहब, जी, जी, उनको कितना अरसा हुआ है, उनको वो तो निगरान वजीर आला जी, है, जी, उन्होंने भी सर्व कर दिया है। बिल्कुल ऐसे। आप ये तो मानती है ना, उन्होंने भी सर्व कर दिया, उनकी भी चीजें आपको नजर आना शुरू हो गई हैं। तो बिल्कुल जो ऐसे। यहाँ इसमें कोई शक नहीं। 3.5 पौने 4 साल गुजार के गए, उनकी भी कोई चीज नजर आनी चाहिए थी। जलसा अच्छा था और मरियम बीबी बहुत अच्छा बोली। जी बल्ला साहब, आप और क्या ये कहना दूसरा चाहिए? हो वो गया अब है, दूसरा आप जलसा हो गया। नहीं, जो डेट्स आपने दी थी भाई सही बात है, उन डेट्स के ऊपर लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मियाँ साहब बाहर आए। मियाँ साहब पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं अंदर। सर्दी है जरा ज्यादा, आ जाएंगे। अच्छा चलें ठीक है। इलेक्शन अगर 8 फरवरी को भी सर्दी हुई तो फिर देखेंगे। लंदन कोई में बात इससे नहीं, ज्यादा कोई सर्दी बात होती थी नहीं। मियां- और वो हमें कैफेज पे बैठे मियां हुए। साहब बाहर आए या ना आए, वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं ना आना। नहीं, मेरी ख्वाहिश के मियां मुताबिक साहब- वोटर्स तो आएंगे ना, वोटर्स की ख्वाहिश तो है ना। मेरा ख्याल है मियां साहब ये आपने कह रहे हैं सर्दी कि की बात की है ना, एक तो बंदा जेल में बंद है तो मैं जरा घर में बंद हो जाता हूँ। ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं ना आप। वाह वाह वाह, फिर जेल में, फिर वो घर में क्यों बंद है, फिर उनको कहीं और बंद वो होना पहले जेल में भी रहे हैं।
नहीं आप कह रहे हैं ना कि सर्दी है, तो आपको याद होगा लंदन में यहाँ से ज़्यादा सर्दी पड़ती है और वो हमें खाने खाते हुए कैफेटेरियाज पे नज़र आते हैं। बड़ा साहब कह रही हैं कि हमें आप वोट दें और हमें जो है वो मजबूत बनाएं। मरियम साहबा कह रही हैं मुल्क की हालत जो हम बेहतर बनाएंगे, खुशहाली लाएंगे। वैसे एक बात उनकी सही है जो नुखैस साहब ने भी की है कि निशानियाँ जो हैं, यानी कि जो काम किया है वो तो नून लीग ने ही किया, और जितना भी टाइम दिया गया PTI को, उन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया पंजाब का, बल्कि जो काम हुआ था उसको भी ख़राब करके रख दिया, सारा निज़ाम दरम बरम हो गया। बिल्कुल सही आपने फरमाया। गुजारिश ये है कि मोहसिन नकवी साहब जिन चीज़ों के इफ्तिताह कर रहे हैं वो, अब मैं TV पर उनके नाम नहीं ले सकता, पाबंदी है उन सियासतदानों के कुछ के नाम लेने की जिनके तरक्याती मंसूबे हैं लाहौर में। वो आप समनाबाद की तरफ जाएं तो आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है, और इलाकों में भी ऐसा ही है। अब गुजारिश ये है कि वो जो फरमा रही हैं कि हाँ, एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज उनको एक बहस भी पेश की गई थी वहाँ, अच्छा, तोहफा के तौर पर। अच्छा, वैसे ऐसे तहाइफ बड़े मिलते हैं, कभी उनको सोने का ताज मिल रहा है, कभी उनको भैंस जो है वो दी जा रही है। वो एक और इस तरह का ट्रेंड हमें नून लीग में ही नजर आता है। एक और सियासतदान की घड़ियां नहीं नजर आती वो तो बाहर से आती है, ज्वेलरी बॉक्स उस तरह के गिफ्ट तो नून लीग ने भी बहुत दिए हैं, आपको पता ही है। मैं वोटर्स की बात जरिया मुआश पूछ ले खान साहब का क्या है, तो उनका इसी पे गुजारा है। एक और सियासतदान की वालदा ने मुझे कुछ बातें बताई थी, लेकिन वो ज़ाती बातें हैं, वो मैं नहीं यहाँ कहना चाहता कि वो भी इनको तोहफे तोहफ देती हैं काफ़ी। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि वो फरमा रही हैं कि आप वोट दें तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे। भाई 40 साल से ज़ायद आपको हो गया है सियासत में, हाँ जी, तो आपने क्या किया है? 40 साल पहले या 35 साल पहले या 30 साल पहले लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, हाँ जी, छोटी सी फीस दे के। अब आपने सरकारी स्कूल तो ख़त्म ही कर दिए और आपने प्राइवेट तालीम की तरफ धकेल दिया लोगों को। सेहत लोग सरकारी इस्तेमाल करते थे, वो भी अब सरकारी नहीं रही। अच्छा, एक बसें होती थी GTS की बसें, जी जी बिल्कुल, वो चला करती थी मुख्तलिफ शहरों में, वो आप लोगों ने ख़त्म की। इस तरह बहुत सी सहूलियात आपने छीनी लोगों से और लोगों की ज़िंदगियों से आसानियाँ छीन कर, और अभी आपके चचा की हुकूमत थी और जो पंजाब आप लाहौर की बड़ी बातें कर रही थी, तो इधर हमजा शहबाज भी वज़ीर आला रहे और उनको अदालत ने भी टाइम दे दिया कि हाँ यही वज़ीर आला रहे ज़िमनी इलेक्शन तक। जी जी बिल्कुल। तो गुजारिश ये है कि जब आपके चचा की हुकूमत थी उस वक़्त आपने लोगों की ज़िंदगियों को और तंग कर दिया, तो बल्कि लोगों को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया। तो अब आप किस मुंह से ये वादे कर रही हैं? इतने साल हो गए आपको, आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानी नहीं ला सके और अब आप लोगों को नए वादे दे रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन आप बड़ला साहब आप कह रहे हैं कि लोगों की आसानियां उन्होंने छीन ली, लेकिन आपने भी देखा है, ट्रैवल आप भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ, मोटरवे उन्होंने दिया, फिर विद इन सिटी जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में हमने देखा है कि मेट्रो बस, फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन, ये सारे मंसूबे जो हैं ये भी और लोगों की आसानियों के लिए हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखिए, एक मोटरवे बना के उसको सब मोटरवेज में शामिल कर देना, ये जो गिलानी साहब ने मुल्तान मोटरवे शुरू किया जो सखर तक चला गया, जी जी, उसको भी आप इन खाते में डाल देते हैं। और ये जो स्वात मोटरवे जो PTI गवर्नमेंट ने बनाया उसको भी आप इस खाते में डाल देते हैं। ठीक हो, ये ना कीजिए अच्छा कि आप एक ही पार्टी के खाते में डालते जाएं। करता चलूं, ठीक है कि तो वो जो मुल्तान में जो शहर है नुखैस साहब का, उसमें जो गिलानी साहब ने इतनी तरक्की करवाई उसको भी इनके खाते में डाल दें, अच्छी बात है। नहीं, जो जिसका क्रेडिट बनता है उनको देना चाहिए। मुल्तान में तो इसमें कोई शक नहीं, गिलानी साहब ने बहुत पुल बनवाए हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसका नाम अब मुल्तान की बजाय पुलतान होना चाहिए, इतने पुल बन गए। लेकिन लाहौर में भी यही हाल है। हाँ, लेकिन सुनो बहुत पुल बन गए। नहीं, वो पुलतान और मुल्तान काफिया मिलता है ना, पुलतान और लाहौर तो क्या करूं, पुल लाहौर कहूं। अच्छा, ये जो कहा जाता है ना, पहली बात, अब पूरी बात सुन लीजिएगा कि वो जो गिलानी साहब ने वो सखर वाला, ये इससे ज्यादा तो खैर मैं क्या कहूँ, ये इसमें हकीकत में चले जाए आपको पता चल जाएगा। मैं कुछ और कहना चाहता था लेकिन मैं खामोश हो गया हूँ कि ये क्रेडिट अगर गिलानी साहब को देना है तो हमें फिर देखना होगा कि क्या हुआ था। मियाँ साहब का ये क्रेडिट है।
اور دوسری بات آپ نے GTS کی بسیں, GTS کی بسوں میں تو لوگوں کے کمر کے مورے ہل گئے. ان بسوں کو چلانا تھا, اچھا کیا ان کو بند کر دیا. اور ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کر آگے شالیمار گارڈن سے بھی آگے تک چلائی کیا اورنج ٹرین, جس کو PTI نے ایک عرصے تک سٹے آرڈر لیے رکھا ثاقب نثار صاحب نے کہ جی نہیں بنانی, پتہ نہیں اس کی دھمک سے چبلتی نہ گر جائے. جنگلہ بس کہتے تھے, میٹرو بس کو جنگلہ بس کہتے رہے, اور پھر انہوں نے KPK میں وہ GTS بسیں مختلف شہروں میں چلتی تھی, ان کے اڈے کون کھا پی گیا, وہ بسیں کون کھا پی گیا, یہ بھی حساب ہے. اس لیے کہ وہ GTS کی بسیں اس لیے بند کرنا پڑی سمیرا کیونکہ آپ کا ریلوے کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہوا, اور وہ جو بسیں لوکل چل رہی تھی, میں آپ کو بتاؤں سرکاری بسیں تھیں, اور سرکاری جو ہے نا اتنا حال اچھا نہیں ہوتا. ہاسپٹلز کی آپ بات کر رہی ہیں, 40 کے قریب ہاسپٹلز اپڈیٹ کیے. میاں نواز شریف نے, میرے پاس یہاں ڈیٹیل اگر آپ کہیں گی تو میں لا کے بتا بھی دوں گا, 40 ہسپتال اپ گریڈ کیے. اور یہ لیور پلانٹ جو ہے, لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے, یہ ہاسپٹل بنایا, کس نے ڈاکٹر سعید کو یہاں سے نکالا؟ ثاقب نثار صاحب نے. انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی کہ یہاں نہیں, اپنے بھائی کو لگانے کے لیے. بالکل صحیح. اس لیے جب اور مزید ایک بات ہوئی کہ انہوں نے یہ کام جو کیے 70 سال سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں 70 سال کا نام کسی نے لیا, 40 سال کا نام. 40 سال ان کو 40 سال ملے ہیں کام کرنے کے لیے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, کتنا ٹینیور ان کا رہا ہے, لیکن اس کے دوران بھی آپ آج بھی ملک کی ترقی میں سے نواز شریف کا کام منہا کر دیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ کچھ بچتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور سچ کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل صحیح. مثلاً میں مانتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب نے یہ جو 1122 والا کام کیا بہت اچھا تھا, لیکن جب شہباز شریف صاحب آئے تو انہوں نے اس کو بند نہیں کیا. عمران خان آئے تو انہوں نے اس کو بند نہیں کیا, اس کو اور آگے چلایا. اچھی بات ہے نا. اب آپ یہ کہیں کہ جنہوں نے اور آگے چلایا ان کا کخ اس میں کردار نہیں. چاہتے تو وہ 4 جگہوں تک محدود کر کے رکھ دیتے. بالکل صحیح. اب آپ کو جب اللہ رحم کرے سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو موٹر سائیکل سوار آ جاتے ہیں, فوری طور پہ آپ کو طبی امداد دینے کے لیے, ابتدائی طبی. بالکل صحیح ہے. چلیں, بلاول صاحب تو خیر کہتے ہیں کہ لاہور میں بھی بہت زیادہ کام ہونے والا ہے, اور بلاول نے جو ہے وہ خبردار کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج جو مخالفین کے ساتھ کیا جا رہا ہے کل وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ پچھلے 5 سال پہلے کیا ہوا, اس سے پہلے 5 سال پہلے کس کے ساتھ کیا ہوا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی پر ڈسکشن کریں گے. ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. آپ کو یاد ہوگا آصفہ بھٹو جب پہلی بار انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا تھا تو سب کو یہ گمان ہوا تھا کہ شاید بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ واپس آ گئی ہیں, یا ان کی ایک تشبیہ ہے, یا ان سے بہت زیادہ ان کا ایکسنٹ, ان کی جو مشابہت ہے وہ بہت زیادہ میچ ہو رہی تھی شکل ان کی, آصفہ بھٹو کی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ. آج بھی ہم نے دیکھا, آج ان کی اس انتخابی مہم میں انٹری ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے آپ تیر پر مہر لگائیں. ان کا انداز, ان کا بیان سنتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 30 لاکھ گھر بنے تو بلاؤں کو کامیاب کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ دگنی ہو, آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی ملے, تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں. 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر ایک ایسے پاکستان بنے جو ہم سب کا ہے. جی مظہر برلا صاحب کیا کہیں گے؟ بلاول صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. آصفہ بھٹو بھی آج انتخابی مہم کے لیے جو ہے ان کی انٹری ہو گئی ہے. پر امید ہیں کہ اس بار پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اچھا پرفارم کر پائے گی الیکشنز میں. اچھا, ایک تو آپ نے ان کا پرانا حوالہ دیا, وہ انہوں نے ملتان میں تقریر کی تھی, اور ایک اور سیاسی جماعت کی خاتون کو وہ بڑی تقریر چبھی تھی اور بڑی انہوں نے تنقید کی تھی اس وقت. جی جی. خیر, آصفہ بھٹو جو ہیں وہ آصف علی زرداری کی جو اولاد ہے ان میں سے سب سے پسندیدہ آصف علی زرداری کی آصفہ بھٹو ہی ہے, اور وہ ہمیشہ آصفہ بھٹو کو سیاسی طور پر پروموٹ بھی کرتے رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں آصفہ کو لانچ کروں گا. تو آج انہوں نے زبردست تقریر کی, دیکھیے اپنے بھائی کے لیے وہ نکلی ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی پہلے سے اچھا پرفارم کرے گی, اس لیے کہ بلوچستان میں وہ خاصے مضبوط ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. سندھ ان کے پاس ہے, اور سندھ میں میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے ہماری جو باقی پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ نون یا PTI, انہوں نے سندھ میں کام نہیں کیا, اور اگر وہ گئی بھی ہیں دونوں پارٹیاں
تو کراچی کی حد تک گئی ہیں, یا انہیں کام کرنے نہیں دیا گیا. نہیں, کراچی کی حد تک جاتے ہیں نا جی, جلسہ کر کے آ جاتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل وہ میاں شہباز شریف صاحب جائیں یا خان صاحب جائیں یا کوئی بھی ان دونوں پارٹیوں میں سے, تو اندرون سندھ کو یہ لوگ نہیں دیکھتے. تو اندرون سندھ میں پیپلز پارٹی اسی طرح مضبوط ہے. ایسا ہی ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان میں ڈنٹ ڈالے گی اپنے سیاسی مخالفین کو. نقی صاحب, آپ کیا کہیں گے آصفہ بھٹو کی آج جو سپیچ تھی, ان کا جو طرز بیان ہے اور اپنے بھائی کے لیے جو کیمپین کر رہی ہیں, وہ بڑلا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اس بار زیادہ اچھی پوزیشن ہوگی پیپلز پارٹی کی, آپ بھی اتفاق کرتے ہیں؟ شکریہ. اس سے پہلے انہوں نے خطاب کیا تھا ملتان گھنٹہ گھر چوک میں, جی جی, اور وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا تھا. آج کا ان کا خطاب بھی بہت اچھا لگا. میں تو اس حق میں ہوں کہ خواتین کو اس طرح موقع دینا چاہیے, زندگی کے ہر موقع میں سامنے آنا چاہیے. بالکل ایسا. لیکن جب سمیرا میں دیکھتا ہوں نا کہ ایک بیٹی ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوئی ہے, یا وہ آصفہ کی شکل میں, یا ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی مریم نواز کی شکل میں, یا ایک بیٹی بینظیر بھٹو کی شکل میں اپنے باپ کے لیے کھڑی ہوئی. بالکل ایسے. ایون میں کہتا ہوں کہ ایک بہن جس کا نام علیمہ خان ہے, وہ بھی اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوئی. یہ ساری شکلیں, یہ ساری جو عزتیں ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ مردانہ وار سامنے آئے. بالکل. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے آصفہ بھٹو کو بھی موقع دیا. مجھے ویسے ذاتی طور پہ, یہ میں طنز نہیں کر رہا, مجھے اگر بے نظیر کی آواز کے قریب کوئی آواز لگتی ہے تو وہ مجھے بلاول صاحب کی لگتی ہے. اس میں کوئی شک ان نہیں. کی آواز مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل وہی ایکسنٹ ہے, وہ ان کا تھوڑی سی انگریزی غلط, اردو غلط بولنا, اور ووکل, ان کا ووکل کارڈ بالکل بے نظیر صاحب جیسا ہے. بالکل صحیح. چلے بلاول کی ہم بات کر رہے ہیں, تو بلاول صاحب نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج مخالفین کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ کل ان کے ساتھ ہوگا. ان کا کیا کہنا تھا, سن کے واپس آتے ہیں. سمجھتا ہے کہ ان کا مخالف کے ساتھ کیا جا رہا ہے, ان کو جاننا چاہیے کہ کل ان کے ساتھ یہی ہو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو ہر دور میں پاکستان کی آئین کو, پاکستان کی جمہوری نظام کا دفاع کرتی رہی, چاہے وہ عامر ضیاء کا عامرانہ دور ہو, چاہے وہ آئی جی آئی کا, یا وہ امیر المومنین بننے کا جو سازشیں تھے, آپ نے ان کو بھی ناکام کروایا. جو سلیکٹڈ دور تھا اس کا بھی آپ ہی نے مقابلہ کیا. شاید پاکستان کی تاریخ میں جتنا آج معاشی بحران ہے, ہم نے اپنا تاریخ میں نے ایکسپیرینس کیا. پاکستان کے عوام انشاءاللہ تعالی فیبروری 8 کو ہمیشہ کے لیے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو. بڑلا صاحب, کل بھی ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی لائن لے جاتے ہیں جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں, ایک جھلک ایسی نظر آتی ہے. آج بھی یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, جو بات انہوں نے کی ہے, جو انڈیکیٹ کیا ہے انہوں نے کہ آج جو مخالفین کے ساتھ کیا جا رہا ہے کل وہ ان کے ساتھ ہوگا. ظاہر نون لیگ کو ہٹ کر رہے ہیں وہ کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہی ہے کل ان کے ساتھ ہوگا, اور یہ نہیں کہہ رہے ہو سکتا ہے, مطلب ایک ڈیفینیٹ بات کر رہے ہیں کہ کل وہ ان کے ساتھ ہوگا. اچھا, میں نہیں سمجھتا کہ وہ پی ٹی آئی کی سائیڈ لے رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا وہ الگ سے ایک بات کر رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں نیوٹرل بات کر رہے ہیں, پازیٹیو پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے ملک میں پچھلے 30-35 برسوں سے ایسی سیاست ہو رہی ہے جس میں جب بھی کوئی اقتدار میں آتا ہے اپنے مخالفین کو کچلتا ہے اور کچلنے کی کوششیں کرتا ہے, اور جتنی سختیاں ہو سکتی ہیں وہ کرتا ہے, اور جتنا تنگ ان کو کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری ایک نئی بات کر رہے ہیں کہ آئیے مثبت طریقے سے چلیں, آئیے کسی کو تنگ نہ کریں, کیونکہ پھر یہ تنگی پل لوٹ کر آئے گی. تو بلاول بھٹو ایک منفرد بات کر رہے ہیں, صلح صفائی کی ایک نیوٹرل بات کر رہے ہیں. چلیں آپ سے میں نے 2 سوال لینے ہیں, ایک تو یہ بلاول والی بات پہ بھی آپ کا جواب لینا, لیکن اس سے پہلے ہم ایک, آپ کو یاد ہوگا گیلپ کا ایک سروے آیا تھا, اب جو ہے وہ گوگل الیکشن سروے ہوا ہے. اچھا نقی صاحب, گوگل الیکشن سروے جو ہوا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ آگے جا رہی ہے اور باقی پارٹی جو ہے یعنی کہ نون لیگ جو ہے وہ پیچھے ہے. اس پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہیے. اور بلاول بھٹو کی جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا 4تھی بار اس شخص کو وزیر اعظم بنائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے, اس پہ بھی سوشل میڈیا پہ تو بھائی پی ٹی آئی کا مقابلہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے.
اس کو تو ہم چیلنج نہیں کر رہے. انہوں نے رپورٹس بنائے ہوئے ہیں جو دھڑا دھڑا آپ اس میں کہیں. میں نے کہا شاید کوئی پازیٹیو بات کرنے لگے. اور آپ ادروائز ویسے آپ کو چاہیے تھا دکھاتے یہاں بلومبرگ کی رپورٹ, وہ کیا کہتی ہے نواز شریف کے بارے میں, بڑی مزیدار رپورٹ تھی. اچھا یہ جو آپ نے پیچھے بات کی نا, بلاول جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں محبت کرنی چاہیے, پازیٹیو بات کرنی چاہیے. جی جی, مریم نواز سے ملے تھے, یہ کتنے اچھے تھے. میاں صاحب سے لندن میں مل کے آئے, جھک کے ملے, عزت کی باتیں ہو رہی تھیں. اور اب یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں, مریم کا جلسہ ہوا ہے, آپ نے سنا ہے نا, کوئی ایک لفظ بھی انہوں نے اس کے جواب میں کہا ہو. ان کو لگتا ہے, لیکن یہ جواب, میں آخری بات کر رہا ہوں, یہ جواب ان کا ایسا ہے. ہمارے دوست ہیں جی سردار اظہر صاحب, وہ کہتے ہوتے ہیں کہ الیکشن میں یہ ماحول نہ بنے تو پھر الیکشن کا مزہ نہیں آتا. سردار اظہر صاحب نے ماحول دیکھنا تھا, ٹھیک ہو گیا. گل نخیز اختر صاحب بہت شکریہ آپ کا, مظہر بڑلا صاحب کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.